طويل الشوق يبقى في اغترابي. نے جادو کر دیا، ہمارے دل غافل ہو گئے. اچھا نہیں لگتا اللہ کے گھر آنا، اچھا نہیں لگتا نماز میں کھڑنا، ہم خواہشات کے پجاری بن گئے. تو بہرحال عزیز دوستو، آج کی تراویح میں جو اللہ کا کلام 25واں پارہ پڑھا گیا، سورہ دخان کی اس میں تلاوت ہوئی. سورہ دخان میں اللہ نے ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا. میں مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ زندگی اللہ نے دی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا کارنامہ انجام دیں کہ ہم تو قبر میں چلے جائیں، صدیوں تک زمین یاد رکھیں اور اسی کے اعزاز پر آخرت میں عزت ملے. اور اس امت کا ہر آدمی، ہر فرد اگر ارادہ کرے تو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے بڑی صلاحیت رکھا ہے. یہ قوم موسیٰ، قوم خلیل نہیں، یہ امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سارے نبیوں سے بڑھ کے اللہ صلاحیت، قابلیت جو ہمارے نبی کے اندر رکھا تھا، اسی طرح اللہ سارے امتوں سے بڑھ کر اس امت میں وہ صلاحیت رکھا ہے. لیکن ہم اپنی قیمتی صلاحیتوں کو اس گندی دنیا کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں. اگر اسی دل و دماغ کو ہم اپنے آپ کو بنانے میں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے میں اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اگر ہم صلاحیت لگائیں گے تو عزیز دوستو، دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا دین زندہ ہوگا. اللہ نے انسان کو کوئی معمولی صلاحیت نہیں دیا ہے. لوہے پر محنت کیا تو ہوا میں اڑا کے دکھا دیا. لوہے، یہ انسانی صلاحیت اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں. کیسے کیسے ٹیکنالوجی، کیسے کیسے مشینیں آ گئی، دنیا حیران ہے، عقل حیران، دھنگ رہ جاتی ہے. اگر اس کا کروڑواں حصہ، تھوڑا حصہ، رائی کے دانے کے برابر کا بھی حصہ اگر ہم اپنے آپ کو بنانے میں لگاتے، عزیز دوستو، ہمارے چلنے کو دیکھ کر یہود و نصارہ اسلام قبول کرتے. تو جس قوم کے جس فرد نے بھی جب بھی قدم اٹھا کے کوئی کارنامہ انجام حسن نیت کے ساتھ ادا کیا ہے، اللہ آج تک ان کے کارناموں کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک رکھے. اور قیامت کے دن اللہ ان کارناموں کو سارے عالم محشر کے سامنے بیان کر کے اللہ اعزاز کا تاج سر پہ رکھے. لیکن جب ہماری باری آئے گی تو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم نے تو گھر کی 4 دیواری کو شریعت کے مطابق بنا نہ سکے. تو بہرحال سورہ دخان میں ایک قوم گزری ہے، قوم تبع. اہم خیر ام قوم تبع. یہ جو بادشاہ تھا تبع نامی، یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تقریباً 300 یا 400 سال پہلے درمیان کا آدمی. لیکن اللہ نے صلاحیت دی تھی. بڑا اخلاق والا، بڑا کردار والا، بڑا عقل مند. اللہ نے بادشاہ کی کرسی پہ اسے بٹھایا تھا. تو ایک مرتبہ اپنی فوج کو لے کر اور اس زمانے کی سچی عیسائیت، جیسا رب کو رب ماننے والا، نبی کو نبی ماننے والا سچا مسلمان ہے، اس دور میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ جو چلتا اسے سچا مسلمان کہتے.
تو اس وقت بادشاہ اپنی پوری فوج کو لشکر کو لے کر اور اس عیسائیت کے ماہر علماء کی جماعت ہمیشہ وہ بادشاہ ساتھ میں رکھتا تھا تاکہ رہبری ہو سکے، تاکہ آخرت کہیں برباد نہ ہو۔ اب ایک سفر میں نکلے، دن بھر سفر کرتے، جہاں رات ہوتی وہاں قیام کرتے، یہاں تک کہ ان کا سفر چلتا رہا۔ ایک دن ایک جگہ رات میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا قیام۔ اس وقت مدینے کا کوئی تصور لوگوں میں نہیں تھا، مدینے کو وہ مقام، وہ فضیلت، وہ شان حاصل نہیں تھی، اور مدینے کا نام بھی اس وقت نہیں تھا، اس وقت یثرب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اب انہوں نے جس زمین پر پڑاؤ ڈالا، بادشاہ اپنے خیمے میں رہا، لوگ اپنے اپنے جگہ پر رہے۔ یہ جو علماء، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، انہوں نے آسمانی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ رات کی چاندنی ہے، عجیب موسم ہے، اللہ کی محبت میں اللہ آسمانی کتاب لے کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پڑھتے پڑھتے تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، جیسے ہی انہوں نے کھول کر پڑھنا شروع کیے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، وہ آنے سے پہلے یہ درخت ہوں گے، یہ موسم ہوگا، یہ پھل ہوں گے، یہ علامتیں ہوں گی۔ تو ان علامتوں کو جب تم دیکھو گے تو سمجھ جانا کہ اب امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔ قربان جائیں، جب ان علماء بنی اسرائیل نے جب کتابوں کو کھول کر پڑھ رہے ہیں، جو علامت کتاب میں نظر آ رہی ہے وہ علامت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، حیران ہو گئے، خوشی سے جھوم اٹھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری قسمت میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے علامات دیکھ رہے، درخت نظر آ رہے، کھجور نظر آ رہے۔ تو جب صبح کو بادشاہ نے کہا کہ چلو بھائی قافلہ تیار کرو، روانہ ہونا ہے، تو علماء کی جماعت آگے آئی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم اب آگے آپ کے ساتھ ہم سفر نہیں کریں گے۔ بادشاہ حیران ہوئے، کیا بات ہوئی؟ ان علماء نے کہا کہ ہم رات میں آسمانی کتابیں پڑھ رہے تھے، ہمیں یہ آثار نظر آئے، اب ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم زندگی اسی زمین پر گزار دیں گے تاکہ ہمیں وہ شرف حاصل ہو کہ ہم اس نبی کو دیکھیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ رہنے کا ہم شرف حاصل کریں۔ تو بادشاہ کو بھی بڑا تعجب ہوا، بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے جتنے علماء تھے، سارے علماء کے رہنے کا انتظام بادشاہ نے کیا اپنے خزانے سے، یہاں تک کہ ان کے لیے بہترین گھر بنائے، اور ایک گھر اس میں اضافی بنایا گیا۔ سارے لوگ حیران کہ بھئی یہ گھر اضافی ہے، زیادہ ہے، یہ کس کے لیے؟ جب گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو بادشاہ نے خط لکھا۔ وہ خط میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اے اللہ کے محبوب، اگر میں زندہ رہوں، اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں، میرے لیے شرف اور عزت کی بات ہے کہ میں آپ کے غلامی ہوں، میں آپ کی خدمت میں رہوں، اور میں آپ پر کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض علماء ایمان کے قائل ہیں، بعض علماء ایمان کے قائل نہیں ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کلمے کا اقرار کیا یا نہیں کیا۔ تو بہرحال ایک گھر انہوں نے جو ہے بنایا اور خط میں لکھا، اے اللہ کے محبوب، میں نے آپ کے لیے یہ گھر بنایا ہے، جب آپ اس زمین پر آئیں گے میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اب جیسے گھر تیار ہو گئے تو بادشاہ نے اس گھر کی جو ذمہ داری تھی اور اس میں جو خط لکھ کے جو لگائے تھے، یہ اس زمانے کے ایک عالم کی
ذمہ داری میں دے دیے کہ بھائی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، جب وہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام آ جائیں ان کو یہ تحفہ دے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ علماء کی زندگی عمر ہو گئی، زندگی آخر مقام پر پہنچ گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے۔ تو وہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کے اولاد کو نصیحت کر کے دیکھیے بھائی یہ خط اللہ کے محبوب کو دینا اور یہ گھر ان کے لیے تحفہ ہے، ساری کارگزاری ان کو سنائے۔ ان کی جو نسل تھی، ان کی جو اولاد تھی، وہ اولاد بھی زندگی بھر انتظار کرتی رہی، لیکن انہیں بھی وہ شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ وہ ان کی اولاد کو نصیحت کر کے گئے، یہاں تک کہ عزیز دوستو زمانہ گزرتا گیا، دن گزرا، رات گزری، ایک وقت آیا کہ مکے کی وہ مبارک زمین پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جوانی گزری، نبوت کا تاج رکھا گیا۔ جب مکے والوں نے اتنا ستایا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ محبوب آپ مدینے کی طرف ہجرت کرو، آپ مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ حالانکہ ہر آدمی کی فطرت جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کا مقام ہوتا ہے، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام جب مکے سے جا رہے تھے، پلٹ کر کعبے کو دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر میرے قوم ظلم نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں۔ آنکھوں میں آنسو نکالتے ہوئے مکے کی زمین سے نکل کر آپ علیہ السلام مدینے کی ہجرت، اور مدینے میں پہلے ہی ایک صحابی حضرت غالباً حضرت مصعب بن عمیر پہنچ کر اسلام کا وہاں پر جھنڈا گاڑ دیے تھے۔ پورا مدینہ اسلام قبول کر چکا تھا، اور مدینے کا ماحول، مدینے کی فضا اللہ کے دین سے گونجتی تھی۔ پتہ چلا اللہ کے محبوب آ رہے، سارا مدینہ آ کے استقبال میں کھڑا ہو گیا، بلکہ بچیاں تک محبت میں اشعار پڑھتی تھی، اور ہر مدینے کے ہر مرد کے، ہر عورت کی تمنا تھی اللہ کے محبوب آئے تو ہمارے گھر میں مہمان بن، ہمیں میزبانی کا شرف حاصل۔ جیسے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام اور ان کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، علماء نے کتابوں میں لکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام سے اتنی محبت، کوئی ان سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کر سکتا ہے کہ اپنی شکل، اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، ہر چیز انہوں نے نبی سے مشابہت کر لی۔ اب مدینے والے تو نبی کو دیکھ کر نہیں ہیں، جیسے ہی یہ مدینے میں داخل ہوئے لوگ حضرت ابوبکر کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر فوراً محسوس کر لیں ان لوگوں کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ سایہ کرنے لگے، پتہ چلے دیکھنے والوں کو میں غلام ہوں یا آقا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام داخل ہوئے، ہر ایک کوشش کر رہے ہیں اونٹنے کی لگام پکڑنے کی، ہر ایک۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، چھوڑ دو، یہ جہاں جاتی ہے جانے دو، اسے جہاں اللہ کا حکم ہوگا بیٹھے گی، اور جہاں بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں۔ اب وہ اونٹنی چلتے چلتے لوگوں کی آنکھیں کھڑی، نبی سے بڑھ کے کون مہمان ہو سکتا ہے؟ چلتے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے، آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ یقین کریں تعجب کی بات ہے، وہ اونٹنی اسی گھر کے سامنے بیٹھی جس گھر کو اس بادشاہ نے بنایا تھا۔ 400 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری انہی علماء کی نسل میں سے ہیں، اور دنیا کئی علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام مہمان ہیں، ابو ایوب انصاری میزبان ہیں۔ اگر اس واقعے کے اینگل سے دیکھا جائے، اگر اس واقعے کی نظر سے دیکھا جائے تو میزبان اللہ کے نبی ہیں، مہمان ابو ایوب انصاری ہیں، کیونکہ مقام تو نبی کا ہے۔
تو اس واقعے سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے ایک زندگی کا ایک موقع دیا ہے کہ ہم کیا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں دیں، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دیکھتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ کئی راستے ہیں، کئی راستے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا غریب امت کے بیوہ عورتیں ہیں، امت کے غریب بیٹیاں جو جہیز جیسے لعنت کی وجہ سے آج زنا کی طرف بھاگ رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کئی راستے ہیں، اگر آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہے اللہ نے کئی راستے رکھا ہے، کرنا ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ ایک ٹارگٹ بنا کر زندگی گزارے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ ہماری زندگی پر خود ہماری زندگی لعنت کرتی ہے۔ عجیب زندگی ہماری جا رہی ہے، نہ ہم عبادت کے میدان میں ہیں، نہ ہم اخلاق کے میدان میں ہیں، نہ کردار کے میدان میں ہیں، نہ مخلوق کی خدمت کے لائن میں ہیں، کسی میں ہمیں ہر چیز میں زیرو، ہر چیز میں زیرو۔ قیامت کے دن بنی اسرائیل کے عابد ہمارے گریبان پکڑیں گے، تو کتنا بد نصیب ہے، نبیوں کے سردار کے امت میں پیدا ہو کے زیرو لے کے آیا ہے۔ اس کا کارنامہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب میں اللہ نے جگہ دی۔ تو میرے بندے، تیرے عمل کو ہم قیامت تک چلائیں، دکھائیں گے لوگوں کو کرنے والوں نے کیا کچھ کر کے چلے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، جو زندگی کا جو وقت ہے یہ یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے، یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں، خرچ کے لیے جیب میں پیسہ ہو پھر بھی کمانے کے لیے جاؤ، پھر بھی کمانے کے لیے جاؤ۔ عجیب ہمارے نوجوان، اگر 2 دن کا خرچ ہے تو 2 دن کام کے لیے چھٹی، نشہ آور چیزوں کے لیے تو پیسے ہیں، موبائل کی کرنسی کے لیے تو پیسے ہیں۔ دیکھا جائے گا چاہے باپ بھی روئے تو رونے دے، ماں تڑپتی تو تڑپنے دے۔ کیا زندگیاں ہم گزار رہے ہیں۔ امت کیسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ تو آج رات اللہ سے جو مانگنا ہے مانگے کہ میرے اللہ مجھے قوم کا رہبر بنا، قوم کا رہنما بنا۔ اللہ مجھے ایسی سمجھ بوجھ دے، ایسی صلاحیت دے، ایسی قابلیت دے کہ میرے اللہ کہ میرا جنازہ اٹھے تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع میرے جنازے کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو نکالے۔ کاش کہ یہ بندہ اور زندہ رہتا تھا اس کا۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے، جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اللہ نے ان کے تذکروں کو آج تک رکھا ہے۔